سر موجودہ ہمارے جو سیاسی ماحول ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سر حال ہی میں ایک ٹویٹر کے اوپر ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں موجودہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب ننکانہ کے ڈی پی او کو عوامی ہجوم کے اندر بے عزت کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ دہرانے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو کیا یہ وہی نیا پاکستان ہے جس کی نوید عمران خان صاحب نے سنائی تھی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کو بہت محتاط ہونا ہوگا. تقریباً سال ایک گزر گیا اور اس سال میں جو نئی حکومت اور خاص کر جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب جو آج وزیر اعظم ہیں، انہیں لوگ اس جذبے کے تحت لے کر آئے تھے. یہ تیسری جو قوت ہے یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں نمودار ہوئی نا، ورنہ تو دو ہی قوتیں تھیں، میری باری اور تیری باری، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اور یہی ہمیشہ سے آپس میں باریاں بدلتے ہیں. اس لیے جب لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو لے کر سامنے آئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جی وہ دو قوتیں جو ہیں وہ اپنی کارکردگی اس طرح دکھانے کے قابل یا اس طرح دکھانے میں ناکام رہیں جو لوگوں کے جذبات سے میچ کریں. تو اگر آپ کو یہ لوگوں نے آپ پر اتنا بھروسہ کیا ہے تو آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، اور ان کی جو امیدیں ہیں اس میں ان کو مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے. تو ابھی ایک سال کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ میں نہیں سمجھتا اس قابل ہے جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا اور یہ اس رستے پر چل پڑے ہیں جس میں پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا میں دیکھتا ہوں. اگر اس کے اندر بھی وہی پرانے پاکستان کی چیزیں نظر آئیں، مثلا آپ دیکھ لیں نا چھوٹے چھوٹے جو انڈیکیٹرز ہیں آپ کے پاس کہ مہنگائی کا کیا عالم ہے، روزگار کا کیا عالم ہے، جس کے اندر بجلی، گیس، صحت، تعلیم، یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے اندر جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہاں کوئی نیا پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے. تو نئے پاکستان سے جو لوگوں کی توقعات وابستہ ہیں وہ پوری ابھی تک نہیں ہو رہی اور ہم اس راستے پہ چڑھتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ جی جو الفاظ استعمال کیے گئے وہاں پہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ ان کو دہرا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. تو جب آپ کی ٹیم ولنگ ٹیم نہ ہو وہ پھر اس طرح کا کام آپ کو نہیں کر کے دے گی. لہٰذا آپ کو ہر لیول پر، ہر درجے پر وہ اپنی ٹیم بنانی ہے جو کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ان کی عزت کا خیال کرے. آپ اپنی بھی عزت بنائیں جو کہ کارکردگی کے ذریعے ہوگی، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو انہیں بھی عزت دیں تاکہ انہیں محسوس ہو کہ یہ نیا پاکستان ہے اور اس میں ہمارا احترام کیا جا رہا ہے. جب آپ احترام کریں گے، لوگوں کو عزت دیں گے تو وہ بڑھ چڑھ کر کام بھی کریں گے. یہ کام لینے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، مگر جب اس طرح کام لینے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیا پاکستان تبھی ہوگا جب آپ ان ساری چیزوں کا احساس کریں گے، اور پھر آپ کا جو آلہ ہے آپ کے کام کو ناپنے کا وہ آپ کی کارکردگی ہے. وہ آپ کے بیانات نہیں ہیں، نہ تو نعرے اور نہ وہ نعرے ہیں. بالکل. تو اس لیے نعروں کو اور بیانات کو ایک طرف رکھیں، اور یہ بڑی بڑی دھمکیاں اپوزیشن کو دیتے ہیں یہ بھی بند کر دیں. یہ اداروں کا کام ہے. بالکل. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ کہ جی سزا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، گھر نہیں جانے دیں گے، این آر او نہیں ہوگا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اداروں کا کام ہے. آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہے ہیں؟ تو اس سے ایک اچھا تاثر نہیں پیدا ہو رہا، آپ اپنا برا تاثر پیدا کر رہے ہیں. اس لیے اپوزیشن کو موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ جی آپ نیب کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، آپ عدلیہ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں خود مختار ہیں اور آزاد ہیں؟ تو اس لیے آپ اپنا جو تاثر ہے وہ خود خراب کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. سر گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. آخری سوال سر، یہ جو بریگیڈیئر اعجاز صاحب کا رویہ ہے سر، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ایک سابق آرمی ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور آپ کا تعلق بھی کیونکہ فوج سے ہے، تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ فوج تو ایک بڑی منظم اور ایک بڑی پروفیشنل ہمارا ادارہ ہے، تو اس کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اگر کھلے عام اس طرح کی زبان استعمال کریں گے تو لوگوں کے اوپر کیا تاثرات جائیں گے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا غلط تاثر جاتا ہے. اور آپ نے بریگیڈیئر اعجاز کی بات کی، بالکل ان کی بیک گراؤنڈ فوج کی ہے، مگر یہ بھی نہ بھولیں کہ بڑے عرصے سے وہ پہلی حکومتوں میں بھی ایک سول سائڈ سے کام کر چکے ہیں، اعلیٰ عہدے پر کام کر چکے ہیں. تو جب آپ دور ہوتے ہیں اپنے سینٹر سے جو کہ آپ کی آرمی ہے یا فوج ہے، تو پھر آپ کا رویہ جو ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ باہر کی دنیا آرمی سے ہٹ کے
وہاں جو معاملے ہیں وہ بہت مختلف ہیں، لہٰذا آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، اس میں تبدیلی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، مگر یہ تبدیلی مثبت ہونی چاہیے، یہ تبدیلی منفی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو ایسا ماحول ملے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کام نہ کر رہے ہوں جیسے آرمی یا پوری فوج میں آرگنائز طریقے سے ہوتا ہے، تو آپ نے کام ان کا رویہ بہتر کرنے کے لیے آپ نے ان کے لیول پہ نہیں آنا، آپ نے ان کو اپنے لیول پہ لانا ہے، ان کے طریقہ کار کو بدلنا ہے اور اس کے اندر ایسا انداز نہ اپنائیں جس میں کسی کی انسلٹ ہو، جس میں کسی کی بے عزتی ہو۔ آپ اس کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ایسا رویہ اپنائیں، اپنی مثال ایسی قائم کریں جس کے تحت لوگ آپ کی عزت بھی کریں، خود بھی وہ اپنی عزت محسوس کریں اور اپنی عزت محسوس کرتے ہوئے وہ آپ کا ساتھ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی بیک گراؤنڈ کا ایک مثبت اثر آپ کے کردار پہ ہونا چاہیے، یہ ایک منفی اثر ہے، یہ منفی نہیں ہونا چاہیے، مثبت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شاہد لطیف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حکومت کا جو کارکردگی کا جائزہ ہے وہ اس کے عملی کاموں سے لگایا جاتا ہے، نہ کہ نعروں اور بیانات کے حوالے سے۔ تو حکومت کو فوکس کرنا چاہیے اپنی کارکردگی کے اوپر، نہ کہ وہ بیان بازی اور نعروں کو جو ہے وہ زیادہ طول دیں۔